صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بشعاع انوار المحبۃ العلویہ واکمل دیننا بالولایۃ الحیدریہ وجعلنا من المتمسکین بالعطرۃ الفاطمیہ. الصلاة والسلام على حقیقت الوجہ الاتم العارف بما فی اللوح والقلم والواقف على جمیع السیاست والحکم العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین کلامهم نور وأمرهم رشد وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان ووصيتهم التقوى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. صلوات عیدان اکرام قدر و موالیان حیدر کرار و ماتمداران مظلوم کربلا و بزرگان محترم، ہم سب ذکر سید الشہداء اور مجالس عزائے حسین علیہ السلام میں مشغول ہوتے ہوئے آج اس سلسلے کی آخری مجلس، اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ آج میں اس موضوع کا ایک نتیجہ دینے والا ہوں تاکہ اس نتیجے کو لے کر ہم دنیا کے کسی کونے میں رہیں تو یہ موضوع جو ہر انسان کی، صرف شیعہ و مسلمان کی نہیں، ہر انسان کی ضرورت ہے کہ اس کی زندگی میں نور ہو، اور وہ نور جو ہے ولایت کا نور ہو، اور جب ولایت کے نور میں انسان زندگی آگے بڑھائے گا، ہر انسان کو، جو میں نے کئی مجالس میں ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ولایت کے سائے میں زندگی نہ گزار رہا ہو. ہر انسان ولایت کے سائے میں ہے.
اب یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ کس کی ولایت میں ہمیں زندگی بسر کرنا ہے۔ ولایت اللہ، اور اللہ نے جن لوگوں کو اس دنیا میں ولی بنا کے بھیجا ہے انہیں ہمیں ماننا ہے، یا ظلمات میں جو لوگ ہیں ان کو ولی بنانا ہے۔ صلوات بھیجئے با محمد۔ آئے ولایت اور بہت سی آیات ہیں جسے آئے اطاعت کہتے ہیں، ہر جگہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ انما ولیکم اللہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، انما ولیکم اللہ ورسول، تمہارے ولی اللہ ہیں اور اللہ کے بعد رسول ہیں۔ رسول کے بعد صفت بیان کی ہے کہ وہ ولی ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں۔ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ بتائیے، اللہ کو واضح طور پہ صاف صاف اعلان کر دینا چاہیے کہ رسول اللہ کے بعد کون کون جو ہے ولی ہے، ان کا نام قرآن میں ہوتا تو جو ہے کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا، مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو ہمارے استاد جو ہے اپنے درس میں جواب دیتے ہیں کہ اگر اللہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا نام رکھ دیتا قرآن میں تو آج جو لوگ ان ناموں سے دور بھاگتے ہیں سب اپنا نام رکھتے ہوئے نظر آتے کہ اس سے مراد میں ہوں۔ ایک سوال تو جواب منہ بند کرنے والا یہ جواب ہے۔ مناظرے کے دو طریقے کے جواب ہوتے ہیں، ایک تو علمی اور فلسفی اور تمام تر جو ہے مثلا کتابوں میں جا کے حوالہ دینا۔ مناظرے میں جو سب سے پہلا جواب ہوتا ہے کہ ایسا جواب دے کہ سامنے والا فوراً خاموش ہو جائے، تو یہ والا جواب یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے ڈھونڈنے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے صفات جب بیان کی گئی تو صفات بھی اپنے اندر وجود میں لانے کی کوشش کی گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جگہ جگہ مثلا لوگ جو ہے ایک سے ایک القابات جو ہیں، القاب جو ہے لقب کی جمع القاب ہیں، القاب جو ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے فلاں کے منسوب کرنے لگے، فلاں کے منسوب کرنے لگے، فلاں کے منسوب ہے۔ جو لقب دنیا کے لائق تھے، یعنی دنیا والے دے سکتے تھے اور وہ اپنے اندر صفت پیدا کر سکتے تھے، وہ تو اپنے اندر منسوب کر لیا۔ لیکن جب دیکھا یہ ایسے ولی اللہ ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایسے ولی ہیں کہ یہ اشارہ کر دے تو جو ہے سورج پلٹ آئے، یہ اشارہ کر دے تو چاند ان کے گھر پہ طواف کرتا ہوا نظر آئے، ستارے ان کی ڈیوڑھی پہ نظر آتے ہیں۔ اب میں نتیجہ دینا شروع کر دیا آپ کی خدمت میں کہ جو ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایسے کو ولی مانتے ہیں کہ جو نور مطلق ہے وہ یہاں کا نہیں ہے، وہاں کا ہے۔ اور ہماری روح بھی اگر انسان اپنی قدر محسوس کر لے تو انسان کا جسم جس کی وجہ سے چل رہا ہے، انسان کی آنکھیں جس کی وجہ سے دیکھ رہی ہے، انسان کے ہاتھ جس کی وجہ سے چل رہے ہیں، یہ مادیت نہیں ہے، یہ دل نہیں ہے جو ہمارے سینوں میں ہے، جس کے اندر خون جمع ہوا ہے، وہ جب حرکت کر رہا ہے تو ہمارا پورا جسم چل رہا نہیں ہے۔ جانے گرامی امر الہی ہے، جو نور ہمارے دل میں ہے اس کی وجہ سے حرکت قلب جاری ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سیدان گرامی یہ حرکت قلب، اسی لیے اکثر و بیشتر جو ہے مولا کے چاہنے والے ہمارے برادر مہدی صاحب بھی اکثر اپنی نظامت میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے دل جو دھڑکتے ہیں وہاں سے جو صدا آتی ہے وہ علی علی اور حسین حسین کی صدا آتی ہے۔ کیوں عزیزان گرامی؟ چونکہ ہم نور سے ملے ہوئے ہیں اور اسی نور کی ولایت کو اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہیں۔ تو جو میں نے چھٹے امام کی حدیث اصول کافی سے آپ کی خدمت میں چوتھی یا پانچویں حدیث مرد کیا تھا، آج چونکہ نتیجہ دے رہا ہوں تو سب نتیجہ جب انسان کو دینا رہتا ہے تو پورے مقالے اور پورے جو ہے مثلا چیزوں کی طرف جو پہلے لکھی ہوئی رہتی ہیں اس کی طرف توجہ دلانی پڑتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ مومنین کے دلوں میں جو ہے ہماری محبت اس طریقے سے پروئی ہوئی ہے اور ان کے دلوں میں اتنا زیادہ
چمکتی ہوئی ہماری محبت ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں سورج جب نکلتا ہے تو اس کی کرن پوری دنیا کو روشن کر دیتی ہے، اسی طریقے سے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے، اسی محبت کی وجہ سے ان کا چہرہ بھی نورانی ہو جاتا ہے، ان کے اعمال بھی نورانی ہو جاتے ہیں، ان کی حرکات و سکنات نورانی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ایسے ولی کی ولایت میں زندگی کر رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، جس کے ایام شروع ہوئے ہیں ان کی مناسبت سے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایسے اولیاء الہی کہ ہم ولایت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ زینب کبریٰ، ولایت کی دو قسمیں جو میں نے کل عرض کی تھی وہ ذہن میں رکھیے، ایک ہے ولایت تکوینی، ایک ہے ولایت تشریعی۔ ولایت تشریعی اعتباری ہے، یعنی ایک اعتبار دے دیا گیا ہے، آج ہے کل نہیں ہے، لیکن ولایت تکوینی اسے کہتے ہیں جو اللہ سے چلتی ہے اور اللہ والوں تک پہنچتی ہے۔ یہی وجہ عزیزان گرامی، جب یہ قافلہ کربلا سے چلا اور کوفہ پہنچا ابن زیاد کے دربار میں، کوفہ کے بعد اور جب شام پہنچا یزید بیٹھا ہوا تھا، دونوں دربار میں جب علی کی وہ شیر دل بیٹی نے للکار کے کہا ہے اس کو تو کل ناس، روایت کہتی ہے کہ جو گھنٹیاں جانوروں کے گلے میں بندھی ہوئی تھیں وہ تک ٹھہر گئی تھیں۔ یہ کیا تھی؟ ولایت تکوینی تھی جو خدا نے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو دیا تھا۔ وہ اثر تھا ولایت تکوینی، یعنی جس کو کہیں وہ رک جائے، جس کو کہیں وہ چل دے۔ صلوات بر محمد۔ اور یہی اولیاء الہی تھے، جب مباہلے میں آئے تھے تو کیا کہا گیا تھا؟ آج میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے چل جائے۔ آج واقعاً جو نسل عیسائیت آج جو ترقی کر رہی ہے، یہ جملہ شاید جو کچھ لوگوں کو جو ہے گراں گزرے، بعض لوگ جو مثلا دوسری فکر کے ہوں گے، لیکن بہرحال اس کنٹری میں رہنے والے الحمدللہ، میں ہندوستان میں کہتا ہوں کہ جب سے، اور واقعاً میں یہ جملہ کہنے سے پہلے اپنے حسن بھائی کا میں شکر گزار ہوں تہہ دل سے کہ انہوں نے اسباب مہیا کیا کہ ویزا لگانے کے اسباب اور یہاں پہ انویٹیشن اور تمام تر چیزیں، خدا ان کو اجر کثیر عنایت فرمائے، اور امام حسین علیہ السلام جو ہے کی عنایت ہو ان کے اوپر واقعاً بہرحال۔ اور اس کے علاوہ آپ تمام مؤمنین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی محبت سے ہم کو سنا اور ہماری سما خراشیوں کو جو ہے برداشت کیا۔ خدا آپ سب کی دلی جائز حاجات کو پورا فرمائے انشاءاللہ، اور ہمیشہ امام زمان کی پناہ میں زندگی گزارتے ہوئے اسی ولی مطلق کے نور کو اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ بے برکت صلوات بر محمد یا امام المنتظر العجل، یا امام المنتظر، سب مل کے کہیے العجل العجل یا امام المنتظر، العجل العجل۔ وہ میں بات عرض کر دوں، جب سے میں یہاں آنے لگا ہوں، چونکہ یہ بات تھی اس لیے میں، لوگ ہندوستان میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں آنے کے بعد میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے۔ تو آپ لوگوں کی قدر ہماری نگاہ میں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ بھائی وہاں جب میں پڑھنے جاتا ہوں تو جو سننے والے آتے ہیں وہ بھی اسی نیت سے آتے ہیں، ہمیں کچھ لے کے جانا ہے، اور جو ہم پڑھنے جاتے ہیں ہم بھی اسی نیت سے جاتے ہیں، کچھ ہمیں مومنین کو در اہل بیت سے لے کے عطا کرنا ہے۔ لیکن بہرحال جو معاشرہ ہے ہمارے ہندوستان کا وہ یہ ہے کہ بہرحال میں برائی بھی نہیں کر رہا ہوں، وہاں کا ایک الگ ماحول ہے، بہرحال جو بھی اپنا طریقے ہے، لیکن یہاں پر جو لوگ، آپ لوگ کی فکر جو ہے نا، وہ چونکہ یہاں اس معاشرے میں رہتے رہتے ایک تحقیقی ہو جاتی ہے، تو آپ لوگ کا ذہن بھی تحقیقی ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ یہاں کے جو علماء ہیں ان لوگوں نے بھی یہی بات کہا، اور میں نے بھی اسی چیز کو جو ہے بہرحال محسوس کیا
کہ انسان، وہی بات جو میں نے کہا کہ نور سے ایک مراد ہے علم، اور جب انسان علم کوئی بھی ہو، علم ایک کامن چیز ہے، یہ نہیں کہ مثلا آپ قرآن ہی پڑھیے تبھی علم ہے، حدیث پڑھیے تبھی علم ہے، سارے علوم جو انسان کے ذہن کو قوی کریں اور ذہن کو ڈیولپ کریں وہی علم ہے، وہی انسان کو ترقی دیتا ہے، وہی انسان کو قدرت دیتا ہے۔ اگر قدرت اور ترقی نہ دیتا ہوتا تو علی ابن ابی طالب صلاۃ والسلام آج کے 1400 صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد پر۔ بہرحال دوسری باتیں آ رہی اس لیے، لیکن فضائلی رخ ہے اس لیے میں نے کہا آج سے 1400 سال پہلے کہتے ہوئے نظر نہ آتے کہ یہ علی اگر چاہے تو ان بہتے ہوئے پانی کے ذریعے تمہارے گھروں کو روشن کر دے۔ وہ علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جن کنٹریز میں رہنے والے اور واقعی اس جگہ رہنے والے جو اپنی فکر رکھتے ہیں اور واقعی فریڈم طریقے سے آپ چاہیں اہل بیت علیہ السلام کی ثنا کریں، مدح کریں اور دشمنان کو باقاعدہ پہچنوائیں، یہ یہاں کی آسانی ہے، یہ پازیٹیوٹی ہے اس کنٹری میں رہنے والوں کے لیے جو اس قول ہیں، اور تعصب نہیں ہے۔ اس جگہ کے لیے ہم جو ہے دعا کرتے ہیں بے حق کے عزائے امام حسین علیہ السلام، اللہ اس جگہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جہاں بھی امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کو پناہ دی جا رہی ہے اور رسپیکٹ دیا جا رہا ہے، اللہ وہاں پر اپنی رحمت کو نازل کرے۔ اور ان جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے، صلوات بھیجیے پر محمد۔ تو گرامی، میں جو عرض کر رہا تھا کہ ولایت کا جو نور واضح ہو گیا ہے کہ نور جو ہے ہمارے دلوں میں ہے، لیکن دلوں میں نور کے بعد ایک ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ولایت کو قبول کریں۔ ولایت ہے کیا چیز، وہ میں آپ کی خدمت میں 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس کے بعد میں مجلس کے دوسرے بخش میں جاتا ہوں۔ ایک بلند تر صلوات بھیجیے پر محمد وعلی محمد۔ دیکھیے اصول کافی میں بہت سے ابواب ہیں جن کی صرف ہیڈنگ آپ پڑھ لیں تو ایک دل اندر سے قوی ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ اصول کافی میں ایک باب کلینی علیہ الرحمہ نے رکھا کہ الائمہ نور اللہ، ان الائمہ نور اللہ، ائمہ تحریر علیہ السلام اللہ کے نور ہیں۔ اسی طریقے سے ایک باب اور اصول کافی میں ہے کہ جس کی ہیڈنگ ہے بہت ہی اہم، باب اضطرار الحجہ، یعنی انسان حجت خدا کی طرف مضطر ہو کے اس کی طرف جائے گا۔ اب آپ ہیڈنگ خالی دیکھیں کہ مضطر ہے انسان، پریشان ہے، ان پریشانیوں میں اگر ولی خدا کے در پہ جائے گا تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، اور یہ نیڈ ہے، ضرورت ہے۔ اگر ولی خدا کی طرف نہیں جائے گا تو جو ہے اس کا اضطرار باقی رہے گا۔ ولی خدا کی دوری کا نتیجہ بہرحال ہوتا ہے کہ انسان مایوس ہونے لگتا ہے اپنی زندگی میں، اب زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر ائمہ تحریر علیہ السلام کے در پہ گیا تو ان کی ولایت میں ڈوب کر انوار پنجتن اور انوار ائمہ تحریر علیہ السلام اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے اور محمد وعلی محمد۔ اسی باب میں مضطر الی الحجہ میں روایت ہے ابی حمزہ سمالی، جن کی بہرحال دعا ہے ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لنا علی بن الحسین، چوتھے امام ہمارے پاس تھے، ای البقاء افضل، پوچھا مولا کون سی چیز آپ میں سب سے افضل ہے؟ تو فقلنا اللہ ورسولہ وابن رسولہ اعلم، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور رسول اللہ کے بیٹے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کون سی چیز افضل دی ہے۔ اس کے بعد فقال لنا افضل البقاء ما بین الرکن والمقام، جب مکے میں جاتے ہیں رکن و مقام اور رکن ہے، بہرحال امام نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کون سی ایسی چیز اللہ نے ہمیں افضلیت دی ہے۔ وہ افضلیت امام فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا عُمِّرَ مَا عُمِّرَ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ، اگر بے شک ایک مرد تعمیر کیا جائے اور تعمیر کرنے کے بعد جناب نوح کے زمانے سے لے کر اور آج کے زمانے تک زندہ رہے، الف سنتن، 1000 سال،
وخمسین عامن 1500 سال زندہ رکھا جائے. یصوم النہار بہت ہی اہم جملہ آنے والا ہے. 1500 سال نہیں بلکہ یہ ایک تخمینہ دے رہے ہیں امام. انسان زندہ اتنی لمبی عمر دی جائے اور اتنی لمبی عمر دینے کے بعد وہ یصوم النہار پورے دن روزہ رکھے, یقوم اللیل اور پوری رات جو ہے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا رہے. محظوظ ہوں گے آپ امام کا, میں نے شروع میں کہا تھا امام الکلام کلام الامام, امام کا کلام ہوتا ہے تمام کلاموں کے اوپر ہوتا ہے, اور واقعی امام کے کلام کی جو ہے اعزاز اور لطف آپ جو محسوس کریں گے انشاءاللہ ابھی وہ آپ خود محسوس کریں گے. امام فرمانا کیا چاہ رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ وہ انسان جو ہے جو بنایا جائے 1500 سال تک زندہ کیا جائے اور نماز پڑھے روزہ رکھے فی ذالک المکان, کہاں پر؟ مکے میں. مکے میں اتنی اہم جگہ مکان و مکی بہرحال بنایا جائے 1000 سال تک خانہ کعبہ کے مقام اور رکن کے بیچ میں اتنی زیادہ عبادتیں کرتا رہے. ثم لقی اللہ, پھر وہیں پر مر جائے. توجہ فرما رہے ہیں آپ, وہیں پر مر جائے, مرنے کے بعد ثم لقی اللہ بغیر ولایتنا, لیکن بغیر میری ولایت کے, بغیر میری ولایت کے روزہ رکھے نماز پڑھے اور 1500 سال تک جو ہے وہیں پر عبادت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے. لم ينفعه ذلك شيئا, اس کو ایک رتی برابر اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا. بغیر ولایت اہل بیت علیہ السلام مکے میں رہ کے دنیا سے چلا جائے اس کو ذرا سا بھی فائدہ نہیں پہنچے گا. اس کا مطلب کیا کہ اگر ہم عمل کر رہے ہیں اور بغیر حب علی کر رہے ہیں, بغیر ولایت علی کر رہے ہیں, بغیر ولایت ائمہ تحریر علیہ السلام, اور آگے بڑھیے بغیر ولایت امام زمان جو عمل کر رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے, کتنوں ہم مشقتیں کر لیں. صلوات بھیجیے پر محمد. اور یہ ہمیں تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو 2 کا وعدہ کیا تھا اور نتیجے سے جو ہے بہت زیادہ قریب کر رہی ہے یہ حدیث کہ بہرحال اس کا میں خلاصہ خالی بیان کر رہا ہوں, عربی نہیں پڑھتا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے. ایک شخص آیا کہاں پر؟ خانہ کعبہ کے پاس, امام کے پاس کھڑا ہوا تھا اور وہ نابینا تھا, نابینا کھڑا ہوا تھا اور مولا سے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں سہارا دے دے. مولا نے کہا کہ سہارا دینے کے لیے ہم موجود ہیں. اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم جس کے عشق میں یہاں پر آئے ہیں ہم اس کی تلاش میں ہیں, اگر وہ مل جائے. میں نے سنا ہے کہ اگر وہ ہماری آنکھ پر اپنے ہاتھ کو پھیر دے گا تو ہماری جو بینائی واپس گئی ہے وہ پلٹ آئے گی. اب واقعی آپ محسوس کریں تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں بینائی پلٹانا رکھا تھا تب یہاں تک بلایا, اور اتفاق سے اسی فرد سے اللہ نے ملاقات کرایا کہ اللہ چاہ رہا تھا کہ تمہاری بینائی پلٹائے اور ہماری ولایت تمہارے دلوں میں اجاگر ہو. اور امام نے اپنے ہاتھ کو پھیرا, ہاتھ کو پھیرنے کے بعد اس کی بینائی واپس آئی. پھر کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسی جگہ پہنچایا اور ایسی جگہ. پھر امام نے فرمایا, اب دیکھیے بہت اہم بات ہے, یعنی امام جو واقعی امام کا جو کلام ہوتا ہے انسان کے دلوں کو محظوظ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. پھر امام نے فرمایا کہ اگر تم یہاں آ گئے تھے اور آنے کے بعد 1000 سال تک اللہ سے دعا کرتے رہتے, ہم سے ملاقات نہ ہوتی, نہ تیری بینائی واپس ہوتی اور نہ تیرے دل میں نور آتا. صلوات بر محمد و آل محمد. اس کے بعد امام نے بہرحال جو باتیں اور کی وہ حدیث طولانی ہے, بس میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہتا کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام اگر ہمارے دل میں ہے اور ہمارے دل نور سے بھرے ہوئے ہیں, اور نور سے بھرنا کوئی مثلا ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جو امام نے فرمایا ہے اس پہ ہم عمل کرتے رہیں, اور ہمیشہ اپنے زمانے کے امام جو ہمارے درمیان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے استغاثہ کریں اور ہمیں پکاریں, امام مدد کرنے کے لیے آتے ہیں. بس عزیزان گرامی ایک واقعہ میں پہلی مجلس سے لے کر
اور آج تک کوشش کر رہا تھا کہ میں بیان کروں گا، لیکن امام کی شاید اجازت نہیں تھی کہ آخری مجلس میں نتیجے والی مجلس میں پیش کرنا تھا، اس لیے امام زمان کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا انسان کی زندگی میں جو برکات لاتی ہیں وہ انسان محسوس نہیں کر سکتا ہے کہ کون کون سی برکتیں امام کو یاد کرنے سے ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ مقدس اردبیلی علیہ الرحمہ، ان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نجف اشرف میں مولا علی علیہ السلام کے حرم میں جیسے آپ داخل ہوں گے رائٹ سائڈ پر ان کی قبر ہے، بہت ہی مقدس، ان کو مقدس نام ہی پڑ گیا تھا، بہت ہی مقدس اور بہت ہی معنوی اور عارف آدمی تھے۔ وہ اکثر جب بھی ان کو نجف اشرف میں درس خارج دیا کرتے تھے، ان کے بہت زیادہ یعنی شاگرد ہوا کرتے تھے، وہ جب بھی کوئی مسئلہ علمی پیش آ جاتا تھا، اس مسئلے کو حل کرنا ہوتا تھا تو مولا علی علیہ السلام کے دری کے پاس جاتے تھے، جب ایک دم سناٹا رہتا، کوئی نہیں رہتا تھا، اور مولا سے جا کے کہتے تھے مولا آپ حل کر دیجئے، اور دری سے آواز آتی تھی اس کا جواب یہ ہے، اور جواب لے کر چلے آتے تھے، مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں ان کے شاگرد، بہرحال طولانی واقعہ، وہ ساری چیزیں میں اطراف کی چھوڑ کر صرف اصل مقصد جو ولایت کی بات ہے اس کو میں، جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے اس کو میں عرض کر رہا ہوں۔ مقدس اردبیلی علیہ الرحمہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ہمیشہ کی طرح آقا جو ہے زری کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، اور جب دروازہ بند ہو جاتا ہے تو جو ہے اس کے بعد صبح کے لیے، جب پہلے حرم جو ہے 12 بجے تک کھلتا تھا، اس کے بعد نماز صبح کے لیے کھلتا۔ اب تو الحمدللہ خدا جو ہے ان جانفشانوں کو، جن لوگوں نے واقعاً جانفشانی کی مزارات مقدسہ کو بچانے کے لیے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جوار معصومین میں بہترین جگہ عنایت فرمائے۔ شب جمعہ بھی قریب آ رہی ہے، ان شہداء کو ہمیشہ یاد رکھیے جن لوگوں نے کربلا کو بچایا ہے، جن لوگوں نے نجف کو بچایا ہے، جن لوگوں نے مزارات مقدسہ جناب سکینہ اور جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا ہے، ان کو یاد کیا کریں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ہمارا فرض ہے، ان کی روحیں ہمارے ارد گرد رہتی ہیں، ہماری حفاظت کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے مزارات کو بچایا ہے۔ بہرحال ایک جملہ آ گیا تھا اس لیے میں کر دیا۔ تو مقدس اردبیلی رحمہ وہ ہمیشہ ویسے ہی حرم میں 12 بجے جب حرم کا بند ہونے کا وقت آیا، آدھا گھنٹہ پہلے جا بیٹھ جاتے تھے۔ اب بہرحال خادمین یہ اتنے بڑے مرجع، اور جیسے آیت اللہ سیستانی ابھی جائیں اور نجف میں حرم کے پاس بیٹھ جائیں، کسی کی ہمت ہے کہ کہیں کہ بھیا جائیے، نہیں، عام آدمی نکال دیں، لیکن وہ مرجع اپنے زمانے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر جب دروازہ بند ہوا تب مولا سے جو ہے اپنی جو مسئلہ ہوتا پیش کرتے تھے۔ ان کے شاگرد جو تھے انہوں نے کہا کہ آج میں آقا کے ساتھ جو ہے سوچتا ہوں کہ چھپ کر کہیں میں بیٹھ جاؤں تاکہ دیکھوں آقا کرتے کیا ہیں، اور نماز صبح کے وقت نکلتے ہیں۔ ان کے شاگرد کا بیان ہے کہ میں نے آقا کو جو ہے مثلا ساتھ لیا، ساتھ دیکھنے کے بعد پھر دیکھا جب دروازہ بند ہو گیا تو وہ فرماتے ہیں ان کے شاگرد، میں نے دیکھا کہ بہت ہی گڑ گڑا کے گریا کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام سے اپنے مسئلے کو پیش کر رہے ہیں کہ آقا آپ حل کر دیجئے۔ تو ان کے شاگرد کا بیان ہے کہ امام کی دری سے آواز آئی، سید ہمیشہ ہم تمہارے مسئلے کو حل کرتے تھے، میں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں اس پیغام، سید ہمیشہ ہم تمہارے مسئلے کو حل کرتے تھے، لیکن آج سے تم اس امام کے پاس جاؤ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو تمہارے زمانے کا امام ہے، امام علی علیہ السلام کے۔ آج واقعی ہماری جو مشکلات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم امام کو بھول گئے ہیں یا کم یاد کرتے ہیں۔ اگر زیادہ سے زیادہ یاد کریں تو ہماری مشکلات خود بخود امام کی ذمہ داری، اللہ نے امام کو ذمہ دار بنایا ہے کہ خلق خدا کی، تمام خلق خدا جو بھی امام کو یاد کرے۔ ہم نے غیر مذاہب کے لوگوں کو بتایا ہندوستان میں، ان لوگوں نے بتایا کہ جن کا نام آپ نے بتایا تھا، جب بھی نام لیتا ہوں ہمیں ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، اور مشکل میں گھرا رہتا ہوں وہ مشکل ٹل جاتی ہے۔ وہی نام یا صاحب الزمان ادرکنی، یا بصالح المہدی ادرکنی، یہ ورد ہے اور واقعہ موجود ہے۔ انار والا جو مثلا، اب میں وقت نہیں ہے، میں عرض کرتا کہ علامہ ہلی کا واقعہ، وہ بھی مولا علیہ السلام کے ہی حرم میں دفن ہے، ان کا بھی واقعہ تھا۔ کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ وہ امام نے ان کو بہرحال وہ ساری چیزیں چھوڑتے ہوئے اس کے بعد امام ملاقات ہوئی امام سے اور اس مسئلے کا حل بتایا کہ انار پہ کیوں ان لوگ کا نام لکھ جاتا تھا، یہ ساری چیزیں واقعہ آپ کے ذہن میں ہے۔ تو امام کا ایک جملہ جو اپنے
मौरिद एतमाद आलिम से इमाम फरमाते हैं कि सैयद तुमने क्यों 3 दिन का टाइम लिया? तुम अगर दरबार में खड़े खड़े थे अभी मैं जवाब दे रहा हूं तो ये तेरा इमाम तो तेरी उसी वक्त मदद करके बताता कि ये इमाम जिंदा है और इमाम अपने चाहने वालों की मदद हर आन करने के लिए आमादा है। तो हम अपने इमाम को, यानी विलायत का जो नूर विलायत का मौजू था उसका नतीजा यही है कि हम नूर कामिल तक पहुंच गए हैं, विलायत कामिल के जमाने में जिंदगी कर रहे हैं। अब बशरियत मुस्तरिब न हो बल्कि ऐसे नूर की मुंतजिर है कि जब वो जाहिर होगा तो पूरी दुनिया नूरानी हो जाएगी। और अगर हम उसका इंतजार कर रहे हैं तो हम मुतमईन रहें कि उनकी मदद हमारी जिंदगी में जो है शामिल हाल रहेगी। एक सलावत भेजिए और मोहम्मद वाले। मेरा वक्त बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, बस आखिरी बात जो मैंने मुक़द्दस अर्दबीली अलैहिर्रहमा का वाक़या शुरू किया था उसको मैं कंप्लीट कर दूं कि उनके जो शागिर्द हैं उन्होंने जब ये सुना कि सैयद इमाम ज़माने के इमाम से तवस्सुल करो, अब सैयद ने कहा मौला इमाम कहाँ मिलेंगे, हमने तो आज तक उनको देखा ही नहीं। तो कहा देखा नहीं, आज मैं जहाँ कह रहा हूँ वहाँ जाओ, इमाम तुम्हारे मुंतजिर हैं। उसके बाद उनके शागिर्द का बयान है कि जैसे जैसे आगे सैयद मुक़द्दस अर्दबीली ने सोचा कि अब किधर से जाएं, दरवाज़ा तो बंद है, आवाज़ आई तुम दरवाजे की तरफ दौड़ो, तुम दरवाजे की तरफ जाओ, दरवाज़ा खोलना हमारी विलायत है, विलायत तकवीनी। जैसे आप देख रहे हैं ना कि जैसे जनाब यूसुफ दरवाजे की तरफ दौड़े और एक दरवाजा, 2 दरवाजा, 7 दरवाजे खुलते चले गए, ये विलायत इलाही थी और ये विलायत अलवी थी। दरो दीवार पे आइम्मा तहरीर अलैहिस्सलाम का अख्तियार है, जिसके लिए चाहे खोल दे, जिसके लिए चाहे बंद कर दे। तो ये चंद और छोटी छोटी मुश्किलात क्या हैं इन आइम्मा के लिए? अगर हम मुश्किलात में घिरे हुए हैं, इमाम को खुलूस से दिल के साथ बुलाएंगे तो इमाम हल करके बताएंगे कि हमें अल्लाह ने विलायत दी है, हमें अल्लाह ने अख्तियार दिया है। सलावत भेजिए पर मोहम्मद। और ये मैं ऐसे ही नहीं, ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, दलील है हमारे पास जो है ज़ियारत जामे कबीरा, जो इमाम शनासी की बेहतरीन जो है ज़ियारत है। अगर अल्लाह कभी तौफीक दे उसका खाली तर्जुमा आप पढ़ लीजिए, आप महजूज होंगे कि क्या क्या अख्तियारात दिए हैं अल्लाह ने आइम्मा अलैहिस्सलाम को। और उन अख्तियारात को मैं यहाँ पर मैंने जो 2 लाइन नोट की है उसको मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा इस वाक़े को खत्म होने के बाद। कि उसके बाद मुक़द्दस अर्दबीली बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद विलायत आइम्मा तहरीर अलैहिस्सलाम को आप अंदाजा लगाइए कितनी अहम विलायत होती है। बस नतीजा मैं आपकी खिदमत में हर लम्हे दे रहा हूँ कि जो हमारे दिल में विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम है और उनका नूर जो है हमारे दिलों में है, उसका नतीजा क्या होता है। जो भी अपने को इनसे करीब कर लेता है उसके लिए जमीन छोटी हो जाती है, उसके लिए दरवाजे बंद जो किए जाते हैं वो खुल जाते हैं। इनके करीब होके तो देखे इंसान वाकई तौर पर। अब मुक़द्दस अर्दबीली बाहर निकले, कहाँ है इमाम? आवाज आई मस्जिद सहला जाओ। अब मस्जिद सहला नजफ से कितनी दूर है और रात का 12 बजे के बाद का वक्त कौन सा वक्त रहा होगा, किस वक्त बाहर निकले। निकलने के बाद फिर मुड़ के मौला अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ कहते मौला इस वक्त तो कोई सवारी भी नहीं, हम कैसे जाएं? तो आवाज़ आई कि जिसने तुमको इस बंद दरवाजे से निकाला है वही यहाँ से तुम्हें मस्जिद सहला तक भी पहुँचाने की कुदरत अल्लाह की तरफ से रखता है। कहा कि तुम अपनी आंखों को बंद करो, उसके बाद जब हुक्म आए तो आंखों को खोलो, तुम अपने को मस्जिद सहला में पाओगे। जैसे ही मुक़द्दस अर्दबीली ने अपनी आंखों को बंद किया उसके बाद आवाज आई एक कदम आगे बढ़ाओ। उनके शागिर्द जो साथ में थे वो भी वैसे ही अमल करते रहे। यानी विलायत इमाम ये है कि एक कदम बढ़ाया अपने को मस्जिद सहला में पाया। यानी जमीन तयुल अर्ज़ जिसे कहते हैं और अफा की जुबान में, जमीन सिमट गई, एक कदम हम बढ़ाते हैं तो इस जगह से उस जगह पहुंचते हैं। लेकिन अगर विलायत इमाम हमारे साथ होती है तो इमाम जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचा के बताते हैं कि हम वली खुदा हैं जिसको जहां चाहे पहुंचा देते हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद।
नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत, नारा हैदरी। ऐज़ान ग्रामी, जब यहाँ तक बात आ गई तो मैं अर्ज कर दूं कि जब जनाब सुलेमान का वाक़या आप सुनते रहते हैं, वाक़यात बहुत हैं कुरानी जो मसलन हमारे नक्शे में भी थे लेकिन तंगी वक्त की वजह से मैंने छोड़ दिया। जब मसलन इफ़रीतुम मिनल जिन्न, उनने कहा कि हम इतने घंटे में ले आएंगे, उसके बाद एक ने कहा कि हम पलक झपकते ले आएंगे, तो कुरान ने कहा कि इल्म में से थोड़ा सा इल्म के पास था, उसने पलक झपकते में तख्त बिल्कीस को। अब जो इल्म की कुदरत है उसको आप महसूस करिए कि इल्म की कुदरत है जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है ऐसी चीज बना के बताती है। अगर ये इल्म अल्लाह ने जो इंसान को अक्ल दी है, इस अक्ल को इस्तेमाल करते हुए इल्म हासिल करे तो टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर जाती है कि जो वक्त 3-4 दिन में, जो सफर 3-4 दिन में मुहैया होता है और तय किया जाता है, वो घंटों में तय कर सकते हैं। ये इल्म है अज़ीज़ान गिरामी। और जब इल्म इंसान तरक्की करता है, इंसान की अक्ल के जरिए तरक्की करता है, तो ये मसाफतें जो है घंटों में तय होने लगती हैं। और जिसको अल्लाह ने इल्म में से थोड़ा सा इल्म दिया था, वो पलक झपकते में तख्त बिल्कीस ला के बताता है, ये थोड़ा सा इल्म है। और जिसे कुल किताब का इल्म दिया गया हो, वो अगर एक जगह से दूसरी जगह किसी को पहुंचा दे तो ताज्जुब की क्या बात है। सलावत पर मोहम्मद। विलायत आइम्मा तहरीर अलैहिस्सलाम ये बहुत बड़ी नेमत है और इसको वाक़ई अगर हम समझ जाएं और इंशाअल्लाह कोशिश की और इंशाअल्लाह आप हज़रात बहरहाल काफ़ी हद तक महसूस भी हुए होंगे, क्योंकि बहरहाल आपके तर्ज से पता चल रहा है कि जो हमारी मेहनत थी बाज़ बरादरान के गाइडेंस के मुताबिक, वो मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह काम आई और इंशाअल्लाह इमाम ज़मान इसको कबूल फरमाएं, हमारी भी खिदमत को, आपकी भी खिदमत को इंशाअल्लाह, और उनकी इनायत हो कि इंशाअल्लाह जब अल्लाह तौफीक दे आपके दरमियान आए तो इससे भी बेहतर तरीके से हम खिदमत कर सकें इंशाअल्लाह। खूब, अब जो आखिर में नतीजे के तौर पे आखिरी नतीजा मैं आपकी खिदमत में देना चाह रहा हूँ वो ये है, ज़ियारत जामे कबीरा में इमाम दहुम, और ज़ियारत जामे कबीरा 10वें इमाम की तरफ से हदिया है अपने चाहने वालों के लिए। इमाम ने उस ज़माने में विलायत आइम्मा तहरीर अलैहिस्सलाम को जो है बयान किया है कि विलायत क्या चीज़ है। विलायत को बयान करते हैं कि हम जब कहीं भी जाएं ज़ियारत के लिए तो ज़ियारत जामे कबीरा वक्त निकाल के पढ़ें, और जब पढ़ेंगे तो आइम्मा तहरीर अलैहिस्सलाम की जो है नूर जो है ज़ियारत जामे कबीरा में जो नूर है, वो नूर हमारे जिस्म पे, हमारे चेहरे पर जो है आके बताएगा ये अली का चाहने वाला है, ये आइम्मा का चाहने वाला है। और आप महसूस करते हैं मजलिस जाने के बाद और तमाम तर जो नूर इंसान को अता होता है, वो दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं वो नूर नहीं आएगा। घर से लौटने के बाद लोग बाकायदा एहसास करते हैं कि आदमी नूरानी हो गया। क्या चीज़ है? ये नूर है जो ज़ुलुमात से इतने दिन तक दूर रहे। आइम्मा तहरीर अलैहिस्सलाम का नूर हमारे करीब आ गया है, जिसकी वजह से नूरानियत महसूस होती है। तवज्जो फरमाइए आपने। इमाम फरमाते हैं, इमाम अपनी मारिफत लोगों को देते हुए ज़ियारत जामे कबीरा फरमाते हैं, बेकुम फतहल्लाह बेकुम यख्तमु, अल्लाह ने आपके जरिए दुनिया की इफ्तिताह की है। इमाम से आप जब ज़ियारत पढ़ रहे हो तो ज़ियारत में कह रहे हैं और आप ही के जरिए दुनिया को तमाम करेगा। यानी इससे क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? वही जो मैं नतीजा आपकी खिदमत पेश कर रहा हूं। दुनिया जब बनी तब भी इन्हीं में से एक था, लेकिन नूर की शक्ल में। तवज्जो फरमाया आपने। और आज जब दुनिया इख्तिताम की तरफ जा रही है तब भी एक नूर मौजूद है, लेकिन हमारे और आपके दरमियान है, और वो जब जाहिर होगा तो नूर कामिल होगा। इमाम ज़ियारत जामे कबीरा में ये बताना चाह रहे हैं, यानी दुनिया जो खत्म होगी वो भी इमाम के जरिए खत्म होगी जब इमाम दुनिया में नहीं होंगे। और जो आप देखते रहते लवलुल हुज्जा लसाखतिल अर्द, अगर हुज्जत खुदा जमीन पर ना हो तो जमीन फट जाए और तब लोग जो उसमें धस जाए। उसके बाद इमाम फरमाते हैं, बेकुम युनज़्ज़िलुल गईस, मौला आपके जरिए अल्लाह बारिश नादिल करता है। तो जो फरमाना है आप,
بکم یمسک السما، آپ کے ذریعے بارش جو ہے رک جاتی ہے اور آپ کے ذریعے بارش نازل ہوتی ہے۔ آپ کربلا میں جو مصائب میں سنتے رہتے ہیں نا کہ امام حسین سلام نے پوری انسانیت پر وہ احسان کیا ہے کہ اصغر معصوم کا جو لہو تھا نہ آسمان کی طرف پھینکا نہ زمین کی طرف پھینکا، اگر پھینک دیے ہوتے تو انہی کے ذریعے بارش بھی رک گئی ہوتی اور دانا بھی رک گئے ہوتا۔ یہ احسان ہے تمام بشریت پر حسین ابن علی کا، اس ولی مطلق کا، کہ انہوں نے پوری انسانیت کو پانی بھی عطا کیا ہے اور دانا بھی عطا کیا ہے۔ ان کے وسیلے جو بھی مل رہا ہے ان کا صدقہ ہے۔ علی اصغر علیہ السلام کا، امام حسین السلام کا، امام السلام کا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ انتقع الارض الا باذنہ، اور زمین جو باقی ہے وہ اللہ کے اذن سے، لیکن آپ کے وسیلے سے، امام کے وسیلے سے۔ زمین جو ٹھہری ہوئی ہے وہ امام کے وجود کی وجہ سے باقی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے جب میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام گودیے قتل میں تھے، یعنی قتل گاہ میں تھے، تو باقاعدہ طور پر راویوں نے لکھا ہے کہ زمین کربلا پہ زلزلہ آ گیا تھا اور فرات کا پانی نیدوں اچھلنے لگا تھا۔ کیوں؟ اس لیے ولی خدا کے ساتھ وہ خطرناک ظلم ہو رہا تھا جس کی وجہ سے پوری کائنات متزلزل تھی، اور متزلزل ہی نہیں تھی بلکہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے خون کے ذریعے کربلا کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ جو ولایت کا نور تھا، اس نور نے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کیا، اور دشمنان جو ظلمات میں ڈوبے ہوئے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ اس نور کو ختم کر دیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یریدون بافواہہم، بعض لوگ چاہتے ہیں اپنی پھونک کے ذریعے اللہ کے اس نور کو ختم کر دیں، لیکن کبھی وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کا ارادہ ہے کہ اپنا نور کامل کر کے رہے گا، چاہے کافرین کو برا ہی لگے۔ انشاءاللہ وہ کامل کا وقت قریب آ رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس وقت جو مجلس ہے وہ ایسے شہداء کے سیوم کی ہے کہ تصور اگر ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے۔ عزادارو، جب سیوم میں کسی اپنے چاہنے والوں میں ہم بیٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ جس کا انتقال ہوا ان کے پاس لوگ آئے تسلیت و تعزیت پیش کرنے کے لیے، لوگ پرسہ دینے کے لیے کتنی دور رہتے ہیں، سوچتے ہیں اگر اس وقت نہ گئے تو ہم حق نہیں ادا کر پائیں گے۔ لیکن جس کے سیوم کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اس کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا، اور جوان بیٹا اسی تڑپ میں کربلا سے چلا گیا کہ لوگ کیا کہیں گے، جوان بیٹا زندہ ہے۔ اور عزاداران مظلوم کربلا، اور جن شہداء کا، جس حسین کا اور جس قاسم کا، جس علی اکبر کا، جس عباس کا سیوم ہے آج، ان لوگوں نے کن مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ اور 12 محرم کو جب جیسے آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب آقا حسین پہنچے ہیں، زمین خریدا ہے، زمین خریدنے کے بعد بنی اسد کے بچوں کو، بنی اسد کی عورتوں کو، بنی اسد کے مردوں کو نصیحتیں کی ہیں۔ اور اس اسنا میں جب یہ قافلہ کربلا سے نکل رہا تھا تو ابن زیاد جو کوفے میں بیٹھا تھا عمر سعد کو خط لکھتا ہے کہ کیا کریں، اب تو ہم نے سارا کام انجام دے دیا۔ تو اس نے لکھا کہ جتنے تمہارے، آپ محسوس کریں اسی سے مصائب کی آپ رقت کو محسوس کریں گے، کہ کہا جتنے اپنے ساتھی قتل ہوئے ہیں سب کو دفن کر کے چلے آؤ۔ اس نے پھر لکھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، 1 سے 1.5 لاکھ ہمارے ساتھی جو ہے مارے گئے ہیں۔ اب آپ محسوس کریے کتنی شجاعت کا سامنا کیا ہے 72 لوگوں نے۔ اس کے لیٹر میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ 1 سے 1.5 لاکھ لوگ، اب کتنے لوگ تھے جو اکٹھا ہوئے تو 30,000 اور 1,24,000 بتائی جاتی ہے۔ اس روایت کو آپ سمجھیے کہ کتنے لوگ اکٹھا تھے قتل حسین کے لیے۔ یہ 1 سے 1.5 لاکھ یعنی قتل ہونا اس کا بتاتا ہے کہ 4 سے 5 لاکھ سے زیادہ لوگ اکٹھا ہوئے تھے امام حسین السلام کے قتل کے لیے۔ اور صرف
نہر فرات پہ 20,000 لوگ روزانہ غسل کرتے تھے اس نیت سے کہ حسین کو قتل کرنا ہے. آپ دیکھیں کیسا کہ جس طریقے سے امام حسین السلام کو بتایا گیا تھا یہ باغی ہیں, حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے, غسل کرتے تھے 20,000 لوگ. اس کے بعد جب یہ لیٹر پہنچا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے, تب ابن زیاد نے لکھا کہ نہیں, اپنے سرداروں کو خالی دفن کر کے چلے آؤ. دفن کر کے چلے آئے. دفن کر کے جب چلنے لگے تو ایک مرتبہ حسرت سے بیویاں مڑ مڑ کے ان لاشوں کو دیکھ رہی تھی کہ جو لاشیں کوئی ٹکڑے پڑے ہوئے تھے, اور واقعی امام حسین السلام کا لاشا سم اسپاں سے پامال شدہ, اور روایت کے جملے ہیں کہ کوئی ہڈی ایسی نہیں تھی جو سالم رہی ہو. 10 زنازادے آمادہ ہو کر امام حسین علیہ السلام کی ایک لاش پہ 10 گھوڑے دوڑائے گئے. اب اس لاش کو آپ کیسے محسوس کر رہے ہوں گے. یہی وجہ عزیزان گرامی, آج کے دن جب امام زین العابدین علیہ السلام باعجاز کربلا پہنچے ہیں تو بنی اسد کے لوگ ایک مرتبہ ان کی عورتیں اپنے مردوں سے کہنے لگی, امام سے وعدہ کیا تھا اگر تم امام ان شہداء کی لاشوں کو دفن کرنے نہیں جاؤ گے تو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے, تم بھی مسلمان ہو. لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں. اس نے کیا جواب دیا, کہ ابن زیاد بڑا ظالم ہے, وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا اگر سنے گا. تو ایک مرتبہ عورتوں نے کہا کہ اگر تم رسول اللہ سے شرم نہیں کرتے ہو, اگر کسی عرب نے پوچھ لیا کہ تمہارے درمیان رسول اللہ کا نواسا آیا, ان کی مدد نہیں کیا, تو شہید ہونے کے بعد ان کو دفن تو کر دیے ہوتے. تو ایک مرتبہ غیرت جگی, اور غیرت جگنے کے بعد کہا, ایک نے مشورہ دیا, کہا کہ ہم لوگ کوفے کے راستے میں ایک مخبر بٹھال دیتے ہیں, وہ ہمیں خبر دیتا رہے کہ کوئی آ تو نہیں رہا ہے. اب یہاں جیسے ہی یہ لوگ آئے بنی اسد کے لوگ, اور کہا کہ ایک لاشے کو اٹھاتے ہیں, جو قتل گاہ میں تھا اس لاشے کو کئی لوگوں نے مل کے اٹھانے کی کوشش کی لیکن کسی سے نہ اٹھا. جب نہیں اٹھا سکے تو ایک مرتبہ لاچار ہو کر کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے یہ لاش ہم نہیں اٹھا سکتے. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے چلا آ رہا ہے. یہ لوگ ایک مرتبہ خوف زدہ ہوئے, کنارے ہو جاتے ہیں, لیکن جب کنارے ہو جاتے ہیں تو گھڑ سوار کہتا ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں فوج ابن زیاد کی طرف سے نہیں آ رہا ہوں, بلکہ میں وہ ہوں کہ جس کو رلا رلا کے قتل کیا گیا اس کا بیٹا ہوں. یہی وہ امام حسین السلام کا قول ہے کہ انا قتیل العبرا, میں وہ ہوں کہ جس کو کربلا میں رلا رلا کے قتل کیا گیا. جیسے ہی بنی اسد کے لوگوں نے سنا ایک مرتبہ مطمئن ہو گئے, اور آنے کے بعد وہ گھڑ سوار اپنے گھوڑے سے زمین پر آتا ہے. زمین پہ آنے کے بعد اپنے بابا کی لاش کے قریب جاتا ہے, اور جو میں نے بیان کیا ہے اس کو تصور کریے عزادارو, اپنے بابا کی لاش کے پاس جاتا ہے. بابا ارے آپ کی لاش سالم نہ رہی, دل تو چاہتا ہے کہ آپ کی لاش کو بوسہ دے, لیکن کوئی ایسی جگہ سالم نہیں ہے کہ بابا ارے آپ کے جسم اقدس کو بوسہ دے سکوں. کہیں تیر ہے, ارے کہیں تلوار کا نشان ہے. اجرکم اللہ زہرا, امام زین العابدین علیہ السلام گریا کرتے جاتے ہیں, مرثیہ پڑھتے جاتے ہیں. بابا ارے آپ کے بعد کیا ظلم ہوا, خیمے جلائے گئے, بیبیوں کو بے مقنعہ چادر کیا گیا. بابا ارے آپ کی وہ چہیتی بیٹی جس کو آپ نے بڑے ہی ارمان سے بندے پہنائے تھے, ارے وہ چھین لیے گئے. بابا ارے اس کے کانوں سے ابھی تک لہو جاری ہے. اجرکم اللہ الدہرا, خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے. امام سجاد مرثیہ پڑھتے جاتے ہیں. بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں یہ لاش کس کی ہے جو ہم لوگ اٹھانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں اٹھی. امام نے فرمایا امام کو امام ہی دفن کر سکتا ہے. امام نے حکم دیا کہ تم قبر کھودو, قبر آمادہ کرو اور شہداء کی, لیکن
امام ہمارے بابا کی قبر پہلے سے آمادہ ہے، ایک جگہ امام جاتے ہیں، وہاں سے ذرا سی خاک ہٹاتے ہیں، اس کے بعد امام اٹھاتے ہیں، اعجاز سے آئے ہیں، یہاں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہیں ہیں، امام اپنے بابا کے لاشوں کو اٹھاتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ ہاتھ سنبھالنا چاہتے ہیں، پیر ادھر چلا جاتا ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ سمے اسپا سے پامال لاشا کس طریقے سے، کس بے کسی کے ساتھ امام نے اٹھایا، اور جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام اور علی اکبر کے لاشے کو اٹھانا چاہتے تھے اور نہیں اٹھا پا رہے تھے، ایک مرتبہ امام سجاد نے بھی کہا آئے میرے بابا کا لاشا کتنا مظلومیت کے ساتھ ہے کہ ہم ہاتھ سنبھالتے ہیں، ارے پیر ادھر چلا جاتا ہے، پیر سنبھالتے، اسی مظلومیت کے ساتھ امام نے اپنے بابا کے لاشے کو ارے اٹھا کے قبر کے جانب لے جاتے، دو ہاتھ برآمد ہوتے، اے بیٹا میری امانت مجھے واپس دے دو، لیکن تصور سے عزادارو جتنے لاشیں دنیا میں دفن ہوتے ہیں ارے اس کے لاش پہ سر ہوتا ہے، لیکن معصومیت حسین ارے سر نو کے نیزہ پر کوفہ و شام میں کشا کشا پھرایا جا رہا ہے۔ اجرکم الدہرا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے۔ تصور شرط ہے عزادار ہو، آپ خدا آپ کی انعاماتوں پہ رحمت نازل کرے۔ جناب عباس کے لاشے کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے چچا، دشمنوں نے آپ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ امام نے جیسے ہی جناب عباس علیہ السلام کے لاش کے ٹکڑے کو اکٹھا کیا اور جس جگہ پر آج روضہ ہے جناب عباس علیہ السلام کے لاش کے ٹکڑوں کو دفن کیا، اور جہاں گنج شہیدہ ہیں، جہاں حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، وہاں پر تمام امام کے حکم کے مطابق لوگوں نے دفن کر دیا، لیکن ایک لاشا تھا کہ بنی اسد کے لوگ اس کے قریب گئے۔ عزادارو امام کون ہے؟ کریم ابن کریم ہے، اگر محسوس کر لیتے، بس عزادارو اگر تصور ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے، امام کریم ابن کریم ہے۔ ایک لاشا تھا کہ جس لاش سے اتنی شدید خوشبو آ رہی تھی اور اس لاشے سے ایک نور ساطع تھا جو آسمان تک پہنچ رہا تھا۔ بنی اسد کے لوگ اس نور کو دیکھ کے ایک مرتبہ بے چین ہو کر امام سجاد علیہ السلام سے آگے پوچھتے ہیں مولا یہ کس کا لاشا ہے جس کے چہرے سے اتنا نور ساطع ہو رہا ہے اور جس کی لاش سے اتنی خوشبو آ رہی ہے کہ پورا کربلا معطر ہے؟ امام نے ایک مرتبہ تڑپ کے جواب دیا ارے یہ جون اس حبشی غلام کا لاشا ہے کہ جس نے ارے میدان میں جاتے وقت مولا سے کہا تھا مولا مجھے معلوم ہے آپ مجھے کیوں رن میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے، کیونکہ میرا رنگ سیاہ ہے اور میرے جسم سے ارے بدبو آتی ہے مولا، اسی لیے آپ مجھے، مولا نے اس کے لاشے پر ایک دعا دی تھی اے اللہ ارے اس کے رنگ کو میرے رنگ سے ملا دے اور اس کی بدبو کو ہماری خوشبو سے ملا دے۔ مولا نے اس لاشے کو بھی گنج شہیدہ میں دفن کر دیا، لیکن عزادارو امام جیسے ہی تمام لاشے کو دفن کر چکے اس کے بعد آتے ہیں اپنے بابا کی قبر پہ، بابا کی قبر پہ آتے ہیں اور ایک زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ پہلے ظاہر ہیں امام زین العابدین علیہ السلام جو زیارت پڑھ رہے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ہم سب آخری مجلس میں مولا کی سیوم کی مجلس میں مولا حسین کو امام سجاد علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. الله لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بارلها محمد والے محمد کے صدقے میں ہماری اس ادا کو قبول فرما. اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما. ہمیں جو بھی حضرات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مریض ہوں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کلی عنایت فرما. اللہ جو حضرات بے روزگار ہوں ان کو روزگار سے لگا دے. جو برسر روزگار ہوں ان کو روزگار میں برکت عنایت فرما. اللہ ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار منتقم خون حسینی